بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ جل جلالہ۔ دوستو، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں الحفیظ جل جلالہ ہمارے درس میں ہے۔ الحفیظ کا ترجمہ سب کی حفاظت کرنے والا، ہر وقت حفاظت کرنے والا اور ہر طرح کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ جس کی حفاظت نہ کرے اس کو کوئی نہیں اس کی حفاظت کر سکتا، اور اللہ جس کی حفاظت کر لے اس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ امام زجاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ کے معنی میں ہے، یعنی حفاظت کرنے والا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، غالباً سورہ یوسف میں ہے یہ آیت کا ٹکڑا۔ جی، اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ کنواں میں یوسف کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی بیچے گئے اور خریدنے والے نے خریدا اور چلے گئے بادشاہ مصر کے ہاں، اور اب بادشاہ مصر کی بیوی نے دل چھوڑ دیا ان کے پیچھے، تو یوسف علیہ السلام کی حفاظت معصیت سے کس نے کی؟ جی، اللہ نے کی۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، آدمی بچنا چاہتا ہے تو اللہ بچا لیتے۔ کان کھول کے سن لیجئے، لکھ لیجئے گا۔ جی، انسان اگر بچنا چاہتا ہے معصیت سے تو اللہ اس کو گناہ سے بچا لیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ارادہ سے آپ جائیے جی اور 100% اپنے اسباب اختیار کر لیجئے تو اللہ عاجز ہے۔ نہ، پھر بھی وہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو حفاظت کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی کوئی تکوینی نظام کے تحت اس کی حفاظت ہوگی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ رب العالمین حفیظ بھی ہیں اور اللہ رب العالمین حافظ بھی ہیں۔ تو حافظ وہ ذات ہے جو تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں اپنے بندوں کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ کل میں نے مثال دیا تھا کہ انسان سوتا رہتا ہے جی، اور بسا اوقات کچھ لوگ منہ کھول کے سوتے ہیں، کیڑا گھس جائے خطرناک زہریلا پیٹ میں اور کام تمام کر دے، لیکن اللہ رب العالمین
کھلے ہوئے منہ میں بھی کیڑے کو گھسنے نہیں دیتا جب تک کہ وہ نہیں چاہتا۔ یہ کان آپ سب کو دو ہیں، دیکھیے ذرا چھو کے، اور کان میں سوراخ ہے، چونٹیاں گھومتی ہیں، لیکن اللہ کے اس نام کی برکت سے چونٹیاں کان میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر حفیظ ہیں، یعنی ساری مخلوق ان کی حفاظت و نگرانی میں ہے اور وہی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر ناگہانی و غیر متوقع آفت و مصیبت سے جو پیش آ گئی ہو یا جس کا خدشہ ہو، اللہ رب العالمین دونوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، غالباً یہ 85 کا واقعہ ہے جی۔ بامبے سے گلف ایئر اس زمانے میں چلتی تھی، پورے خلیج کی اپنی اپنی فلائٹ نہیں تھی، گلف ایئر چلتی تھی جی۔ ایک صاحب کا اس میں ٹکٹ تھا، ان کو لے کر کے ڈرائیور چلا راستے سے، اتفاق سے گاڑی کا 2 ٹائر ایک ساتھ برسٹ کر گیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک ٹائر برسٹ کرتا ہے۔ جو صاحب جا رہے تھے وہ بہت بڑھم ہوئے، کس کے اوپر؟ ڈرائیور کے اوپر، ان کی پلین چھوٹ گئی جی۔ بامبے سنتا کروز سے پلین اڑا اور 2 یا 3 یا 5 منٹ لگے ہوں گے، سمندر میں جا کے غرق ہو گیا، سب ڈوب گئے، اور اللہ کو اس کو بچانا تھا تو اس کے ٹائر برسٹ کر گئے اور یہ محفوظ رہ گیا۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک پلین گرا روبال خالی میں، ڈیزرٹ میں، سارے لوگ مر گئے اور ایک 6 مہینہ کا بچہ سیٹ پر بیٹھا ہوا یوں ہی پایا گیا 3 دن کے بعد، جب اس کی تحقیق ہو رہی تھی کہ کہاں پہ پلین گرا۔ تو کون حفاظت کرتا ہے جی؟ جسے اللہ رکھے اسے کون؟ یہ سب مثال ہے، ضرب الامثال۔ کیسا کھٹ سے یاد ہو گیا اس کو ہے جی؟ تو اللہ جس کو بچا لے اس کو کوئی پوری طاقت مخالفین اسلام کی، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے پیچھے درپے تھی۔ سورہ یاسین میں گزر چکا ہے، حتیٰ کہ نوجوان قتل کے لیے تیار کر دیے گئے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلیں تو سر قلم سے تن سے جدا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خاک لی ہاتھ میں، اور جو قتل کے لیے کھڑے تھے ان کے سر پر خاک ڈالا اور نکل گئے، اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ صبح میں لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ تو نہیں نکلے۔ اس نے کہا کس نے کہا؟ وہ تو چلے گئے۔ اور بدبختو، تم اپنے سر پر بھی دیکھو، محمد نے خاک تمہارے سر پہ ڈال دی اور وہ چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ وہی آیت ہے۔ تو دوستو، اللہ جس کی حفاظت کریں گے وہ اللہ کے حفظ و امان میں جی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام پر لاکھوں بچوں کو قتل کر رہا ہے فرعون، اور موسیٰ کہاں ہے؟ فرعون کے گود میں جی، فرعون کے گود میں شاہی خزانے سے کھانا کھلایا جا رہا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا، پرورش کی جا رہی ہے، اور اسی کے نام پر دوسرے معصوم قتل کیے جا رہے ہیں جی، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ پھر دریائے دجلہ میں، دریائے نیل میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آگے بڑھے، یہ بھی پیچھے گھس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اور فرعون پوری فوج کے ساتھ جی تباہ برباد ہو گیا۔ اور ایک لطیفہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ہزار سال سے ہیرے جواہرات، کنگن،
سونے کی انواع و اقسام کے نمونے اور برتن سب فرعون کے خزانہ میں تھا. یہ اس کے استعمال کے لیے نہیں تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے ہزار سال سے دشمن سے رکھوایا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے نیل سے نکلے، اس کے مال کا سارا خزانہ بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا. تو یہ نظام الہی ہے. شرط ایک ہے کہ اللہ پر ویسا یقین، ویسا ہم لوگوں کے یقین میں تذبذب بہت ہے. اگر، مگر، قیل، قال. اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ يَفْتَحُ أَبْوَابَ الشَّيْطَانِ. ہم ایک بات کر رہے ہیں، آپ کہے گا اگر ایسا ہو گیا، تو حضور نے فرمایا یہ جو اگر ہے نا، لو کا ترجمہ اگر، یہ اگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، یقین کو شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے. آپ کے یقین کو بھی اگلا بیٹھنے والا اگر مگر کر کے ستیہ ناش کر دے گا. کیونکہ آج کل لوگوں کو یقین کی بڑی کمی آ گئی ہے. حدیث میں کہ اس امت کی اول صلاح ہذہ الامہ، اس امت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے الزہد والیقین. دنیا سے دل اٹھا لے، اٹھا ہی لینا چاہیے، اللہ کرے اٹھ جائے، اور یقین اللہ کی ذات پر آ جائے، ان کی صفات پر آ جائے، اس کی قدرت پر آ جائے، اس کے کرشمے پر آ جائے. جی دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں نہ جن کے پاس گھر ہے نہ در ہے، لیکن اچھا کھاتے ہیں، اچھی رہائش پہ رہتے ہیں. جی ہمارے استاد کہتے تھے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی سب سے زیادہ اس کا ڈرائیور چڑھتا ہے، باس کم چڑھتا ہے. سب سے زیادہ کون چڑھتا ہے؟ پیسہ والے سب حیران ہو گئے. بھائی شو روم سے گاڑی باس لائے گا یا ڈرائیور؟ تو سب سے پہلے تو ڈرائیور بیٹھا، گھمائے گا کون؟ ڈرائیور. تو ڈرائیور قلاش ہے، لیکن دنیا کی مہنگی ترین گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اور باس محتاج ہے ڈرائیور کا. یہ ان کی ترتیب ہے، یہ ان کی. چلو حفظ امانت کے معنی میں بھی آیا ہے. اسی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں امانت دار، نگہبان اور خوب جاننے والا ہوں، خوب جاننے والا ہوں. قحط سالی آ گئی تو کہا کہ خزانہ جو ہے اس پر ایسا آدمی ہونا چاہیے جو امانت دار بھی ہو، خائن بھی نہ ہو. تو انشاءاللہ قحط سالی کے ایام میں حالات کنٹرول پر رہیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. بس بابا بس کرو، باقی زندہ رہے تو کل. روزانہ تھوڑا تھوڑا صحیح ہے، ناغا نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.